اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جسے قرآن مجید میرے دوسرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے روک دے اسے میں مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنی خلق پر۔ اس کو امام دارمی، ترمذی، امام بیہقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، اور یہ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر ساتھیوں کی جی یہ عادت ہوتی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ اگر محافل ہو جائے نا جی، کل شریف کا ختم ہے یا اور کوئی محفل ہے جہاں پر دانے بھی پڑے ہوں اور قرآن پاک بھی پڑھے ہوں، تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک نہ پڑھیں، ہم دانے پڑھنے شروع کر دیں، ہم دانے پڑھنے یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی بندہ اگر قرآن پاک حفظ کرنے میں لگا ہو، تلاوت کرنے میں لگا ہو، قرآن کے تفکر و تدبر میں لگا ہو، یعنی حافظ قرآن یا قاری قرآن یا تجوید کے اندر کوئی بندہ یا عالم دین قرآن کریم سے کوئی مسائل مستنبط کر رہے ہیں اور وہ ان معاملات میں مشغول ہیں، تو دنیا کے اندر جتنے بھی وظیفے کرنے والے ہیں، تسبیحاں پڑھنے والے ہیں، وہ جتنا کچھ مانگیں گے نا جی، اللہ ان سے 2 گنا ان کو عطا فرمائے گا۔ آپ جتنا مرضی وظیفہ کر لیں، یہ جناب لکھا ہوا ہے جی، یہ آپ پڑھ لیں، آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ یہ کر لیں، آپ کو یہ ہو جائے گا، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب آ جائے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرما رہے؟ یہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے جو میرا قرآن سمجھنے، پڑھنے، یاد کرنے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر جس طرح بھی مشغول ہے، میں ان سب وظیفے کرنے والوں سے 2 گنا اس کو عطا فرماؤں گا۔ اور پھر فرمایا وجہ، اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی مجھ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ کائنات کی کوئی مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اللہ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ کا کلام اتنی فضیلت اور عظمت والا ہے کہ بلا پھر خود آپ ارشاد فرمائیے دوسرے وظائف کیسے برابر ہو سکتے؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں گزارش کر سکتا ہوں، میں التجا کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں کہ میرے حضور آپ تشریف لائیں نا مسجد میں، آپ نے سنت ادا فرما لی، اب آپ کے پاس 2 منٹ بھی بچے نا، اب قرآن پاک اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو، شروع سے شروع کر دو۔ 1 آیت پڑھنے کا موقع ملے 1 پڑھ لو، 2 کا موقع ملے 2 پڑھ لو، رکوع کا موقع مل جائے رکوع پڑھ لو، روٹین میں پڑھتے جاؤ، روٹین میں پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی العزیز نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کی تلاوت کلام پاک بھی مکمل ہو جائے گی۔ ایک صورت یہ اس کی، ایک صورت کیا ہے؟ قرآن پاک اٹھاؤ، جہاں سے کھولو، جہاں سے شروع ہو جائے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دو۔ آپ کو ویسے مسجد میں بیٹھنے کا تو ثواب مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے تو آپ خود ایمان سے بتائیے حضرت کہاں پر جا کے بات بنے گی۔ کل انشاءاللہ میں اس حدیث کو پورے تفصیل کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ قرآن پاک کا 1 حرف پڑھنے پر کم از کم اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ کم از کم کی بات ہے، اور زیادہ اللہ کتنی دے یہ ہم اس کو نہیں مینشن کر سکتے۔ بھائی اب ایک بندہ ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے،
خوبصورت کر کے. ایک سادہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو 30 نیکیاں ملیں، لیکن ایک ذرا سونا کر کے پڑھ رہا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو ترجمے سمجھ کے پڑھ رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو اس قرآن پاک کی تفسیر کو بھی جانتا ہے. اب ایمان سے بتائیے کیا وہ عام سادہ بندہ پڑھنے والا اور ایک وہ جو ترجمہ بھی جانتا ہے، سونا بھی پڑھ رہا ہے اور تفسیر بھی جانتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کے جو جتنا گہرائی کے اندر چلا جاتا جائے گا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، میرا اے مسئلہ رکیا ہے، میرا مسئلہ اے رکیا ہے، میرا اے رکیا ہے مسئلہ، یا اللہ دے دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ میرے کلام کے اندر مشغول ہے، میں مانگنے والوں سے، سائلین سے زیادہ اس کو عطا فرماؤں گا. تجھے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضرت میں مانگ کے نا جی اپنی ایک محدود کر لیتا ہوں، صرف مجھے یہی چاہیے. لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک. اچھا پھر مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. مانگنے ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ بھیک مانگ لینا، اللہ کے نام پہ دو. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ بھیک نہ مانگی جائے، تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، اسدا وسدا گھر ہوئے، چالا جوانیاں مانے. اب مانگی یہ بھی بھیک ہی جا رہی ہے، لیکن صراحتاً نہیں مانگی جا رہی، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی اچھائی فضیلت بیان کی جائے بلا تمثیل. یہ سمجھانے کے لیے میرے رب کا کلام بہت اونچا ہے. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا جی تو بس ایویں ہی آ تیریاں شاناں اونچیاں اونچیاں شاناں والیا، اونچیاں عظمتاں والیا، ہیں جی رفعتاں والیا، بلندیاں والیا، ہیں جی ہم اس کی پھر تعریف کرتے ہیں. وہ تو اولاد سے پاک ہے، ہم پھر اس کے بندوں کی تعریف کرتے ہیں، اس کے حبیب کی تعریف کرتے ہیں. تو رہے یہ بھی مانگ ہے، یہ بھی مانگ ہی رہے ہیں، لیکن ان کے مانگنے کا انداز کچھ اور ہے. جو ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں ان کے مانگنے کا انداز اور ہے. اللہ کہتا ہے وہ جو ڈائریکٹ مانگ رہا ہے ملے گا اس کو بھی. یہ نہیں کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے مانگے گا اللہ تو دے دے، تو اللہ نہیں دے گا، اللہ دے گا، لیکن اس مانگنے والے سے یہ مانگنے والا زیادہ لے جائے گا. مانگ یہ بھی رہا ہے، اس کا بھی انداز وہی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس طرح کرم فرماتا ہے. اور یاد رکھیے حضرت دکھ ہو، رنج ہو، غم ہو، بے خودی ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو پتہ ہے مجھے کیا کیا مسئلے ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. میرا رب علیم بذات الصدور ہے. دل کے اندر رکھ اور پڑھ رب سونے کا کلام، پھر دیکھ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ سونا کس طرح تمہارے اوپر کرم کی برسات کرتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن سمجھ کے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.